اپنے بانی چیئرمین عمران خان کی پے در پے فحش سیاسی غلطیوں کی بدولت پاکستان تحریک انصاف نے 2023 کا پورا سال اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے گزارا۔ جماعت نہ صرف اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہی بلکہ قانونی محاذ پر بھی اسے سخت جنگ لڑنا پڑی۔ سال 2023 کو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کیریئر کا مشکل ترین سال کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ہونے کے باوجود اپنے اہم رہنماؤں سے محروم ہو گئی، حتیٰ کہ پارٹی کا چیئرمین بھی مجبوراً تبدیل کرنا پڑا۔ اسمبلیاں تحلیل، گرفتاریاں، ضمانتیں، پھر گرفتاریاں، نااہلی اور نئے چیئرمین کی تقرری، ان سب واقعات کا سامنا ایک برس میں پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے۔ نیوز ویب سائٹ وی نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق جنوری 2023 کے آغاز میں عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا اور 14 جنوری کو پنجاب جبکہ 18 جنوری کو خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر دی، جس کے بعد عمران خان نے دونوں صوبوں میں انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا۔ تاہم تاریخ نہ ملنے کی صورت میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنا پڑا، لیکن سپریم کورٹ کے 14 مئی کو انتخابات کروانے کے حکم پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر متعدد مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں فوجداری مقدمات، نیب کیسز، انسداد دہشت گردی اور اقدام قتل سمیت مختلف مقدمات شامل ہیں۔ عمران خان ایک روز میں درجن بھر مقدمات میں حاضر ہونے کے لیے لاہور سے اسلام آباد آتے رہے۔ اس دوران کارکنان کے قافلے بھی ان کے ہمراہ عدالت آتے رہے۔ 28 فروری کو تحریک انصاف کے حامیوں اور پولیس کے درمیان پتھراؤ اور آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں درجنوں مقدمات درج کیے گئے۔ عمران خان کی رہائش گاہ پر زمان پارک میں کارکنان نے کیمپ بھی لگائے، جہاں لنگر کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا اور کارکنان سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹیاں بھی سر انجام دیتے رہے۔ مارچ میں پیمرا نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی عائد کر دی، تاہم عدالت نے پیمرا کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، لیکن غیر اعلانیہ پابندی تاحال قائم ہے۔ 2023 میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری مقدمے کا ٹرائل تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف اطلاعات بھی تھیں۔ ایک طرف عمران خان اپنی سیاسی جنگ لڑ رہے تھے تو دوسری جانب ان پر مقدمات کی بھرمار تھی۔ ان کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر آنے والے لوگ انہیں زندہ پیر تک قرار دینے لگ گئے تھے۔ عمران خان کو انہی دنوں نئے مقدمات میں بھی نامزد کر دیا گیا اور 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا، جس کے بعد ملک بھر میں ہنگامے اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئی۔ عمران خان سپریم کورٹ کے حکم پر ضمانت پر رہا ہو گئے تو ان کی پارٹی کو 9 مئی کے واقعے سے چھٹکارا نہ ملا اور اسی واقعے نے پاکستان کا سیاسی رخ تبدیل کر دیا۔ سپریم کورٹ نے 11 مئی کو عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دیا اور وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے۔ سابق وزیر اعظم نے 14 مئی کو ایک خطاب کیا، جس میں انہوں نے چیئرمین نیب کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد تحریک انصاف کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہوا اور 9 مئی واقعے میں متعدد کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہوئیں۔ تحریک انصاف کے مطابق سانحہ 9 مئی میں اس کے 30,000 سے زائد کارکن گرفتار ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پارٹی سے علیحدگی کے اعلانات شروع کر دیے۔ پہلے مرحلے میں شیریں مزاری، عامر کیانی، محمود مولوی، فواد چودھری، علی زیدی، عمران اسماعیل جیسے رہنماؤں نے پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا اور اس کے بعد پارٹی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے پارٹی عہدہ چھوڑنے کا اعلان کیا، جبکہ تحریک انصاف کی شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، پرویز الہی جیسی سینئر قیادت گرفتار ہوئی، جبکہ یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ سمیت متعدد خواتین رہنما تاحال گرفتار ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نہ چھوڑنے والے رہنماؤں نے روپوشی اختیار کر لی۔ اسی دوران 9 مئی واقعے میں ملوث افراد پر فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے کا فیصلہ ہوا اور 102 سے زائد افراد کو فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ سابق وزیر اعظم کو توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے 5 اگست کو 3 سال قید سزا کا حکم سنایا اور آخرکار انہیں زمان پارک لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کو 3 سال قید کی سزا کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کیا اور 28 اگست کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن ایف آئی اے نے سائفر مقدمے میں عمران خان کو گرفتار کر کے جوڈیشل ریمانڈ حاصل کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 5 اگست سے جیل میں ہیں۔ انہیں پہلے اٹک جیل اور پھر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ ابتدا میں انہوں نے گھر سے کھانا نہ ملنے اور اڈیالہ جیل میں ورزش کے لیے جگہ نہ ہونے کی شکایت کی، تاہم وہ سہولیات انہیں بعد میں فراہم کر دی گئیں۔
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिसंबर में इन्हें साइफन मुकदमे में भी जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। ताहम नैब अल कादर ट्रस्ट में की गई गिरफ्तारी की वजह से उनकी रिहाई मुमकिन न हो सकी। 22 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन गैर कानूनी करार देते हुए इसका इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने का फैसला किया और इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने की मोहलत दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने खुद पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन लड़ने की बजाय बैरिस्टर गौहर को नामजद किया और वो 2 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन मुंतखब हो गए। ताहम अकबर एस बाबर और दीगर के एतराजात पर इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए 22 दिसंबर को बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला सुना दिया। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जहां से अबूरी हुक्मनामे के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, जो कि 9 जनवरी तक बरकरार रहेगा। तहरीक इंसाफ का साल 2024 भी मुमकिन तौर पर अदालती और कानूनी जंग लड़ते गुजरेगा, क्योंकि इमरान खान और पार्टी के दीगर रहनुमा अभी मुकदमात का सामना कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।